بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مشاہدین کرام، عزیزان گرامی، دینی و اسلامی بھائیوں، جس موضوع کے تحت آج میں کچھ کہنے کی جرأت اور سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ یقین جانیے دوستو، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ، اپنی اصلاح، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں اور تساہلی ہمارے اندر ہیں، اسے دور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ عزیز دوستو، تنقید کرنا اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بڑا آسان کام ہے۔ ہر شخص کو دیکھیے تو اس معاملے میں اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ غیروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، غیروں پہ تنقید کرنا، غیروں کے اندر عیب جوئی کرنا، غیروں کے اندر برائیاں تلاشنا، غیروں کو ذلیل و خوار کرنا، غیروں کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنا، اور اپنے کو اسی کے مقابل ہر مقام پر اچھا گردانے کی کوشش کرنا، یہ ایک عام چیز آج ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی اجتماع ہو، کہیں بھی چند افراد اکٹھا ہوتے ہیں تو وہاں پر دوسروں کی شکوہ شکایت، دوسروں کے اندر عیب تلاشنا، دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، ہر طریقے کا حربہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس میدان میں صرف جاہل نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ باشعور لوگ، سمجھدار لوگ، علم سے منور لوگ، اپنے آپ کو جانکار بتانے والے لوگ اس میدان میں آج ننگے نظر آتے ہیں۔
اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے، ہر عیب سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر عیب نکالتے رہتے ہیں. اور ایسی بات نہیں کہ یہ چند محدود لوگ ہیں، بلکہ اکثریت آج اس مرض کے اندر مبتلا ہے. بیشتر لوگ اس فعل شنیع کے اندر، اس برائی کے اندر ملوث ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی خاص طبقے کے لوگ، بلکہ ہر طبقے کے لوگ، ہر پیشے کے لوگ ایک دوسرے کو نیچا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ پیشہ ور کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ خواہش اور تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا ثابت کریں اور اپنے کو بالا اور بلند دکھائیں. اور محض یہ کام دنیاوی حصول کے لیے ہوتا ہے. دنیا کس طریقے سے ہم حاصل کریں، دنیا کے اندر کس طریقے سے ہمارے پاس پیسے آئے، روپیہ آئے، اور ہم دوسروں کو بے وقوف بنا کر کے اس پر فوقیت حاصل کریں. اس لیے ایک شخص دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور کوئی کسر اس کے اندر وہ نہیں چھوڑتا ہے. چاہے ایک دکاندار ہو، یا ایک درزی ہو، ایک کسان ہو، بنکر ہو، کسی ادارے کا مالک ہو، چاہے وہ حکومتی ادارہ ہو، چاہے غیر حکومتی ادارہ ہو، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، یہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے آگے والے شخص کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر طریقے کی چال اور ہر طریقے کا فن استعمال کرتا ہے. چاہے وہ بنکر ہو، چاہے کسی ادارے کا مسئول اور ذمہ دار ہو، چاہے کسی مسجد کا متولی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، ہر شخص ایسا حربہ استعمال کرتا ہے کہ دوسرے اس کی نظر میں 100% خراب ہے، اور اپنے کو وہ شخص سب سے بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسے ہدف تنقید بناتا ہے، اور دوسروں میں کمزوری تلاشنے کے چکر میں ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کو عیوب کو دوسروں کے سامنے لا کر کے ذلیل و خوار کرنے کی اس کی تمنا اور آرزو اور خواہش ہوتی ہے. جو جس میدان میں ہے وہ وہیں پر اپنی کاریگری دکھاتا ہے،
اور اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اپنے کو سب سے زیادہ وہ ہوشیار اور باشعور تصور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سبزی فروش کو لے لیجئے، جب وہ سبزی بیچنے کے لیے مارکیٹ میں مال لے کے پہنچتا ہے تو سبزی کا جو بہترین اور اچھے قسم کا سامان ہوتا ہے وہ اوپر سجا کر کے رکھتا ہے، اور اس کے نیچے سڑا گلا خراب گھسائے رکھتا ہے۔ خریدنے والا شخص اوپر دیکھتا ہے اور خرید لیتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایسے ہی ایک کاریگر، بنکر، ڈاکٹر، انجینئر، رئیس، پروفیسر، لیکچرر، جو جس میدان میں ہے اس میدان میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز دوستو، مثال کے طور پر ایک بنکر کو لے لیجئے۔ بنکر اپنے مال تیار کرنے میں جس طریقے کی کوشش ہونی چاہیے، جس طریقے سے مطلوب ہے، اس میں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے، اپنی فنکاری کا مظاہرہ کر کے بیوقوف بناتا ہے۔ 2 نمبری سامان لگا کر کے اور 1 نمبری کی قیمت میں وہ بیچتا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک مسجد کا متولی ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کما حقہ پوری نہیں کرتا۔ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ بھی کوئی کام بغیر رشوت لیے ہوئے نہیں کرتا، اور ہر کام کے لیے وہ رشوت پر اپنے آپ کو روکے ہوئے رہتا ہے۔ جب تک اس کی مٹھی گرم نہ کیجیے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کو لے لیجئے، آپ اس کے یہاں چلے جائیے، آپ کو اس طریقے کے ٹیسٹ اور ایکس رے لکھے گا کہ جس کی بسا اوقات ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ اس مریض سے پیسہ ایٹھنا ہے، روپیہ ایٹھنا ہے۔ فلاں ایکس رے کرائیے، فلاں ٹیسٹ کرائیے، اور نہلے پہ دہلا تو یہ کہ وہ فلاں جگہ جو ہمارا لیب ہے یا جس سے اس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے اسی کے ہاں آپ کو جانا ہے۔ معاملہ عجیب ہے، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور
دوسری بات یہ کہ حرام کمانے میں ذرا بھی وہ پشو پیش میں نہیں رہتا ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو دوسروں کو بیوقوف بنا کر کے پیسہ ایٹھتے ہیں، مال لیتے ہیں، کیا ہمارے لیے درست ہے؟ اس کا تو مقصد اور ہدف صرف یہ ہوتا ہے کہ مریض سے پیسہ جیسے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ ایسے ہی کسی مؤسسے یا ادارے کا یا مدرسے یا جامعات کے منتظمین کو لے لیجئے، جد و جہد ان کی پوری اس بات پر ہوتی ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے، ایسے لوگوں کو ادارے کے اندر رکھا جائے، ایسے لوگوں کو چن کر کے لایا جائے جو میری ہاں میں ہاں کرے اور میری بات کا حامی ہو۔ آج پوری دنیا میں یہی حالات ہے، الا من رحم ربی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے جس کا انتخاب ہو رہا ہے اس کی صلاحیت پڑھانے کی ہے یا جس کو ادارے میں رکھا جا رہا ہے وہ اس لائق ہے کہ ادارے کو سنبھال سکے، یا اس منتظم اس شرکے یا مؤسسے کے اندر جن کا انتخاب کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ہر میدان میں۔ عزیز دوستو، آج یہ چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لیکن جہاں بھی چند افراد بیٹھتے ہیں اپنی اصلاح نہ کر کے غیروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا ان کا وتیرہ ہو چکا ہے، ان کی عادت ہو چکی ہے، اور انہی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو ناقدین ہیں، ان کے اندر 50 برائیاں موجود ہیں، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، غیروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، غیروں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ چیزیں آج ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ دوستو، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسی کے تعلق سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے، دوسروں پر تنقید کرنا لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جس کو جو چاہے کہہ دیجئے، لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں سوچتے۔ ایک مرتبہ ایک دکاندار والے کے پاس بہت سارے لوگ شام میں آ کے بیٹھتے ہیں، جیسا کہ عموماً عادت ہوتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر بھی۔ شام میں آ کر کے کسی دکاندار کے پاس، کسی چائے کی دکان پر، کسی سائیکل بنانے والے کی دکان پر بیٹھتے ہیں اور اپنی دنیاوی بات کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور دوسروں کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک سائیکل بنانے والے کے پاس شام میں لوگ بیٹھتے تھے
اور پورے لوگوں اکٹھا ہو کر کے دوسروں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں ایسا کام کرتا ہے، فلاں اس طریقے سے یہ ہے، فلاں کے اندر یہ بری عادت ہے، مختلف قسم کے اوصاف ذمیمہ اس کے اندر نکال کر کے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ فلاں بے ایمان ہے، فلاں چور ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں زناکار ہے، اس طریقے کی تمام باتیں۔ اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ ہر آدمی کو برا مت کہیے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو سائیکل بنانے والا تھا وہ بڑا گرم ہو گیا اور کہا نہیں، لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ بڑا ہی لال پیلا ہونے لگا۔ تو جس شخص نے اسے نصیحت کرنی چاہیے اس نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ سوچا کہ اس کو میں عبرت سکھاؤں کہ دیکھو دوسروں پر تو تنقید کرتے ہو لیکن اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس نے یہ کیا کہ دوسرے دن اس کے پاس سائیکل بنوانے کے لیے لے کر کے آیا اور لا کر کے کہا کہ میرے بھائی اس میں پنچر ہے، ذرا بنا دینا، میں 1 گھنٹے کے بعد آتا ہوں۔ سائیکل دے کر کے چلا گیا، اس کو کوئی کام تھا، 1 گھنٹے کے بعد آیا۔ اس نے پوچھا میری سائیکل تم نے بنا دی، پنچر سائیکل کا بن گیا؟ اس نے کہا جناب بن گیا۔ اور سائیکل کا پنچر بنانے والے نے اس نے یہ بھی کہا جناب والا آپ سائیکل چلاتے ہیں، کہاں چلاتے ہیں، دیکھ کے چلایا کیجئے، آپ کے سائیکل کے ٹیوب کے اندر 2 پنچر تھا، میں نے دونوں بنا دیا، جائیے قاعدے سے چلائیے گا اور اب انشاءاللہ العزیز خراب نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا پیسہ کتنا ہوا؟ کہا کہ میں عام لوگوں سے ایک پنچر کا 10 روپیہ لیتا ہوں، ویسے تو ہوا 20 روپے، لیکن آپ اپنے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، ہمارے اپنے آدمی ہیں، آپ 15 روپیہ دے دیجئے۔ اس کے بعد اس سائیکل والے نے، چونکہ اسے تو درس دینا تھا اس سائیکل بنانے والے کو، اس نے کہا جناب اب میری سنیے، یہ سائیکل آپ کے پاس لانے سے پہلے میں آپ کے پیچھے جو دکان ہے سائیکل کی وہاں پر لے گیا تھا اور بالکل نیا ٹیوب خرید کر کے اور ہوا بھروا کر کے اور چیک کرا کر کے کہ اس کے اندر کوئی پنچر نہیں ہے، پھر میں نے ہوا نکال کر کے اور آپ کے پاس لے کر کے ڈگراتے ہوئے چلایا، اور میں نے کہا کہ اس میں ذرا سا پنچر ہے بنا دیجئے، اور آپ نے ماشاءاللہ 1 نہیں 2 پنچر اس کے اندر نکال دیا۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔ سائیکل والے نے کہا یہی حال ہے جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، پہلے اپنی برائی دیکھیں، اپنے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہیں۔ یقین جانیے دوستو، آج بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، بات ان کی بڑی چکنی اور چپٹی، اپنے کو دودھ کا دھلا ہوا تصور کرتے ہیں، اپنے کو ہر عیوب سے پاک تصور کرتے ہیں، اور دوسروں کے اندر تمام کی تمام برائیاں نکالتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی لیے
کسی شاعر نے کہا تھا کہ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے، آئینہ سامنے رکھ دیا کیجئے۔ آج یہی حالات، ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں تلاشتے ہیں، دوسروں کے اندر عیب نکالتے ہیں، لیکن وہ تمام عیوب ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے دوستو، معاشرہ سدھر جائے گا، ماحول درست ہو جائے گا، گاؤں محلے کے اندر ماحول بہترین ہو جائے گا، لیکن آج کون یہ چیزیں دیکھتا ہے؟ اس لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اور متفق علیہ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ اس طریقے سے گھومے گا کہ جیسے رہٹ میں حمار گدھا گھومتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے آنت باہر نکلی ہوئی ہوگی اور ویسے ہی گھومے گا۔ اس کے پاس جہنمی اکٹھا ہوں گے، کہیں گے اے فلاں، تو دنیا میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، لوگوں کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بتاتا تھا، اور تو دعوت کا کام کرتا تھا، اور تمہارا یہ انجام کہ اس طریقے سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ وہ شخص کہے گا ہائے افسوس، میں لوگوں سے تو اچھا کام کرنے کے لیے کہتا تھا اور میں خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور جن لوگوں سے اور جن سے میں برائی سے رکنے کے لیے کہتا تھا کہ فلاں کام چھوڑ دو، وہ برا کام ہے، وہ کام وہ چھوڑتے تھے اور میں خود اس کام میں ملوث رہتا تھا۔ آج اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ہائے افسوس، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے اندر برائیاں موجود ہیں، لیکن وہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے بال کی کھال نکالتے ہیں اور اپنی خبر ہی نہیں لیتے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو پرکھ لیں، برائیوں سے پاک صاف کر لیں، اس کے بعد دوسروں کو کہیں۔ یقین جانیے دوستو، ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہم اسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی اصلاح پہلے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں اسے ہمیں ترک کرنے سے سب سے پہلے توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہر برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔